تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق علیہ. یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر آئے. ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں. جب ان کو تفصیل بتلائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت کرتے ہیں تو گویا کہ انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ، ہمارا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ. آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اس لیے ہمیں تو آپ سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول کے اگلے پچھلے گناہ جب معاف ہے تو آپ جب اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو ان سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہمیں تو ان سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا، ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا میں عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا اور کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا، نہ نکاح ہوگا، نہ بیوی آئے گی، نہ جھمیلا بڑھے گا، بس اکیلا تنہا رہوں گا، خوب عبادت کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اس طرح کہا ہے. جب انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم نے اس طرح کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا سب سے زیادہ خوف دل میں رکھنے والا. اللہ سے ڈرنے والا میں تم میں سب سے زیادہ ہوں. اللہ کا ڈر اور خوف بھی میرے دل میں تم لوگوں سے سب سے زیادہ ہے. اس کے باوجود میں روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں. یعنی رات کو اسی طرح رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. ایسا نہیں کہ ہمیشہ کنٹینیو پوری رات نماز پڑھتا ہوں. اور عورتوں سے میں شادی بھی کرتا ہوں. بس یہ سارے کام ہی میرے سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا بس وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس حدیث کے اندر غور کیجیے، معلوم ہوا کہ عبادت میں ہمیں اتنی ہی عبادت کرنی ہے جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس سے زیادہ نہیں. بہت سارے لوگ ارے نہیں یہ تو اچھا ہی کام ہے، کرنے میں حرج کیا ہے. ابھی بتائیے کہ ان تینوں صحابہ کرام کا مقصد کیا تھا؟ کوئی گناہ کا مقصد تھا؟ نیک مقصد تھا. ایک آدمی چاہتا ہے کہ ہمیشہ میں روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. مقصد تو نیک ہے، مگر طریقہ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ نہیں رکھتے تھے، تو ہمیں اسی طریقے سے روزہ رکھنا ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے. اسی طرح رات اللہ رب العالمین نے بنائی سونے کے لیے اور عبادت کے لیے بنائی ہے. پھر کوئی کہ نہیں ہمیشہ میں رات کو عبادت کرتا رہوں گا، یہ غلط. اب بتائیے اس صحابی نے جو ارادہ کیا تھا اس کا ارادہ تو نیک تھا،
کہ ہم ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنا کوئی غلط کام ہے؟ گناہ کا کام ہے؟ آج تو لوگ یہی نہ دلیل دیتے ہیں، بدعات ایجاد کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ گناہ کا کوئی کام ہے۔ گناہ کا کام ضرور ہو جاتا ہے اس وقت جب وہ طریقہ غلط ہے، کام نیک ہو مگر طریقہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو تو وہ کام مردود ہے، وہ کام مردود ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز کو ایجاد کیا جو ان میں سے نہیں ہے وہ کیا ہے؟ مردود ہے، باطل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کرام کو نصیحت کیا اور کہا کہ دیکھو یہ جو تمہارا ارادہ ہے، تمہاری جو نیت ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ زندگی میں سونا بھی ہے، زندگی میں عبادت بھی کرنی ہے، اور دن میں کام بھی کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اسی طرح شادی بھی کرنی ہے، یہ میری سنت ہے۔ اگر میری سنت سے اعراض کرتے ہو تو تم مجھ میں سے نہیں ہو۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے، اور جو بھی عبادت کرے وہ دیکھے کہ وہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا نہیں کہا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے یا نہیں۔ خود کہیں کہ یہ عبادت بہت اچھی ہے اور کہہ کر وہ کرنے لگے تو ایسی عبادت وبال جہنم، پھر یہی عبادت جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ایسی تمام عبادت سے بچنے کی ضرورت ہے جو ہماری بربادی کا سبب بنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر مکمل طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔